السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ تو ہمارا آسان نماز نبوی کورس ہمارا الحمدللہ اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو اب ہم نماز کے بارے میں دیکھیں گے۔ نماز یعنی اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاح۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز مومن بندے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر مومن بندہ کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور یہ جو نماز ہے نا، یہ سب سے بڑی ایک دم عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اللہ نے ہمیں عبادتیں دی ہیں، ہم پر عائد کی ہیں، ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے، جس میں روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کچھ اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کیا۔ لیکن یہ جو ایک نماز ہی ایک ایسی امپورٹنٹ، ایک اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی، اپنے حبیب کو اوپر بلا کر بطور تحفہ دیا ہے۔ یہ معراج کا واقعہ تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے، ہے نا؟ تو یہ نماز کیا ہے؟ ایک دم بہت اہم اور بہت اس کی فضیلت ہے۔ اور ایک مسلمان اور کافر ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بھی رزق دیا ہے، دونوں کو بھی قوت دی ہے، طاقت دی ہے زندگی دنیا میں رہنے کے لیے۔ جو بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ سب کو دی ہیں، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، سبھی کو دی ہیں۔ بس فرق کیا ہے کہ کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے اور وہی جنت میں جاتا ہے۔ اور ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ وہ کافر ہوتا ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ نام کا مسلمان ہونے والا مسلمان مومن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مومن اور مسلمان اس میں بہت فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ہی پیار سے اپنے بندوں کا نام مسلمان رکھا، یعنی کہ فرما بردار۔ اللہ رب العالمین کا فرما بردار، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور فرما برداری کب ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں یہ کہہ دیا کہ بھئی قرآن ہے بس ٹھیک ہے، ہاں اللہ کی طرف سے آ گیا، ہاں ہم مانتے ہیں، بس ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ایمان لانا نہیں کہتا۔ اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ان میں اللہ نے جو جو احکام دیے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ جو آرڈرز اللہ نے دیے ہیں اس آرڈرز کو فالو کرنا ہے۔ جس چیز سے رکنے کے لیے بولا گیا ہے تو اس کو رک جانا ہے۔ تو یہی ایمان لانا ہوتا ہے۔ چلیں جی، الحمدللہ۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز میں کیا ضروری ہے؟ سب سے اہم ہے نیت کرنا۔ نماز میں سب سے اہم کیا ہے؟ نیت کرنا۔ نیت کیا ہے؟ زبان سے بولنے کا نام نیت نہیں ہوتا۔ نیت یعنی ارادہ کرنا۔ نیت کرنا یہ نماز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ نماز نہیں، مطلب ہر چیز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نیت۔ تو نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت یعنی ارادہ کرنا، نیت کرنا، ٹھیک ہے؟ ارادہ کرنا ہے اصل چیز۔ ہماری یہ حدیث ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جو بھی اجر ملے گا اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ یعنی جو انسان عبادت کرتا ہے اس کا اجر کیسے ملے گا، اس کا بدلہ اس کو کیسے ملے گا؟ اس کی نیت کے لحاظ سے۔ نیت کے تعلق سے آپ لوگ دو چیزیں یاد رکھیں۔ پہلی چیز یہ کہ انسان کا ارادہ ہو کہ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں۔ دوسری کیا ہے؟ نماز جب شروع کر لی تو دوران نماز نیت بدلا نہیں جا سکتا، نیت کو بدلنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے ظہر کی نماز آپ نے ادا نہیں کی اور عصر کی نماز آپ نے سٹارٹ کری، اور آپ نے بھول گئے، آپ ہو سکتا ہے بھول جاتا ہے انسان، بھول گیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے عصر کی نیت کر دی۔ جب تھوڑا سا آپ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھے اور آپ کو یاد آیا کہ مجھے تو ظہر کی نماز پڑھنی تھی پہلے، پھر بعد میں عصر کی پڑھنی تھی، تو آپ اس وقت نیت چینج نہیں کر سکتے۔ پوری نماز عصر کی پڑھ کر بعد میں پھر ظہر کی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، یا پھر آپ سنت اور نوافل ہیں، ہر ایک جو بھی آپ سنت پڑھ رہے ہیں ہر ایک کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور جو بھی دیکھیں، ایک تو ہو گئی نماز کی نیت۔ آپ دیکھیں جو آپ فریش ہو رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، ہاتھ منہ جو دھو رہے ہیں، پیر ہاتھ وغیرہ سب دھو رہے ہیں، وہ تو ایسے عادتاً بھی دھوتے ہیں نا، کہ کوئی آتا ہے گرمی بہت زیادہ ہو گئی اس کو فریش ہونا ہے تو وہ جاتے ہیں جلدی سے ہاتھ منہ کلی وغیرہ سب کچھ کر لیتا ہے، جیسے ایک وضو میں کیا جاتا ہے سب کرتا ہے۔
لیکن نیت کیا ہوتی ہے؟ گرمی بہت تیز ہے، تو گرمی ٹھنڈک پہنچنے کے لیے یہ آپ منہ دھو رہا ہے. وضو بھی وہی ہے، لیکن وہ عبادت نیت کی وجہ سے ایک نارمل آپ جو فریش ہو رہے ہیں وہ عبادت میں کنورٹ ہو گیا. پانی بھی نہا رہے ہیں، بعض کو عادت ہوتی ہے صبح ہوتے ہی فریش ہو جاتے ہیں، نہا لیتے ہیں. ایک آدمی کا ہوتا ہے کہ نہاتا تو ہے ہر روز بھی، لیکن نیت کیا کی کہ ارے مجھے ابھی غسل کرنا ہے. غسل کی نیت کر کے جب وہ پانی نہا رہا ہے، نہانا تو دونوں کو سیم ہے، لیکن نیت کی وجہ سے وہ عبادت بن گئی. چاہے وضو کر رہے ہوں، چاہے نارمل آپ منہ ہاتھ دھو رہے ہوں، پانی نہا رہے ہیں تو غسل کی نیت کر کے نہائیں، چاہے آپ اسی طرح کا عمل کیوں نہ ہو. تو نیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نیت کرنا ہی نماز کے لیے بھی ضروری ہے اور ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. یہ ایک بہت ہی عظیم نیک عمل ہے، اور نیک اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. نماز شروع کرنے سے پہلے نیت ضروری ہے، البتہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جس کا اظہار وضو یا تیمم کرنے یا پھر گھر یا آفس سے چل کر نماز گاہ تک آنے اور نماز کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہونے کی صورت میں ہوتا ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے زبان سے نیت کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اکثر کا کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہ زبان سے کچھ کہنا نہیں ہے، بس آپ نے نیت کر لیا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، ظہر کی، عصر کی، اور آپ اسی کے لیے جو تیاری کر رہے ہیں وہ ہو گئی آپ کی نیت. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح روزے میں بھی یہی ہے کہ ہر روز پتہ نہیں کون کون سی دعائیں لوگ نیت روزہ کی پڑھتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. آپ نے رمضان سٹارٹ ہو گیا، رمضان کے آنے سے پہلے سے ہی آپ کی نیت ہوتی ہے کہ بھئی مجھے تو ابھی اس رمضان پورے روزے رہنا ہے. آپ کی نیت ہو گئی. ہر روز نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہاں پر استقبال قبلہ، نماز سے پہلے قبلہ معلوم کرنا ہے، اس کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا ہے، اور ارکان صلاح میں سے ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا. صحیح بخاری 4492، صحیح مسلم 525. ٹھیک ہے، ہم جو بھی بول رہے ہیں وہ آتھینٹک آپ کو احادیث کے نمبرز کے ساتھ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. نماز کی ادائیگی کے قبلہ رخ ہونا نماز کا رکن ہے، اس لیے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. انسان چاہے سفر میں ہو یا حضر میں، جہاں تک ہو سکے قبلے کی معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی نماز شروع کریں. اب اس کے بعد سترے کا اہتمام ہے. نماز سے پہلے سترے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو، کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دو. اگر وہ انکار کرے تو اسے سختی سے روکو، کیونکہ یقیناً اس کے ساتھ شیطان ہے. ایک اور حدیث دیکھیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے قریب میں سترہ رکھ کر نماز پڑھو. سترہ یعنی ہر اس چیز کو کہیں گے جسے انسان نماز کے وقت اپنی سجدے گاہ کے سامنے رکھے یا نصب کر دے، جیسے دیوار ہے، ستون ہے، پلر ہے، لکڑی ہے یا نیزہ ہے. آپ اگر راستے میں ہیں، کچھ نہیں مل رہا ہے، تو آپ اپنا ایک پانی کا بوٹل بھی رکھ سکتے ہیں، جو 1 لیٹر 1.5 لیٹر کا ہوتا ہے نا، وہ پانی کا بوٹل بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اتنی دور پر رکھیں کہ جہاں آپ کا سجدہ کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد جو جگہ ہوتی ہے وہاں رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کی اونچائی کتنی ہوگی؟ کم سے کم 1 ہاتھ کا رہنا ہے. 1 ہاتھ یعنی 1 لیٹر 1.5 لیٹر کا بوٹل آپ کا کافی ہو جائے گا.
جسے سجدے کی جگہ سے تھوڑا آگے ہونا چاہیے، اس طور پر کہ سجدے کی جگہ سترے کے بیچ سے ایک بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہے تو گزر سکے۔ صحیح بخاری 496۔ امام کا سترہ ہی مقتدی کا سترہ ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے کی صورت میں امام کا جو سترہ ہے وہی مقتدیوں کے لیے کافی ہے، الگ سے مقتدیوں کے لیے سترے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹا سا نیزہ گاڑنے کا حکم دیتے۔ جب گاڑ دیا جاتا تو آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ دوران سفر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلفاء نے بھی اسی وجہ سے برچھا ساتھ رکھنے کی عادت بنا لی تھی۔ مصلی کو اپنے لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی ہر ایک الگ الگ رکھ لے گا، اگر جماعت نہیں ہے تو الگ سے رکھ لے گا اپنی طرف سے۔ فرض نماز کے لیے اقامت کہنا۔ فرض نماز کے لیے اقامت کہنا مرد حضرات کے لیے ایک مستحب اور افضل کام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اذان کی کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کی کلمات 1 مرتبہ کہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ۔ صحیح بخاری 605 اور صحیح مسلم 378 یا 378۔ اقامت کی کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اقامت جو کہنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اقامت کی کلمات کو 1 مرتبہ بھی بول سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں۔ اقامت کی کلمات کو 2 مرتبہ بھی بول سکتے ہیں، یعنی اذان کی طرح کہا جا سکتا ہے۔ اقامت کو 1 بار کہنے والی روایت زیادہ صحیح ہے۔ یہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین، علماء امت، ائمہ دین رحم اللہ کا مسلک رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جب اذان تو دے دی گئی لیکن اقامت کون دے گا؟ جماعت کے لیے اقامت کون کہے، اذان دینے والا یا کوئی دوسرا شخص؟ تو اول افضل اور صحیح ترین بات یہ ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ البتہ علماء نے اس مسئلے میں وسعت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی اقامت کہہ لے صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے نا کبھی اذان دینے والے جو مؤذن صاحب ہوتے ہیں اذان تو دے دیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کو کچھ ایمرجنسی آئے، کام آ جائے، ان کو کہیں جانا پڑا، تو کوئی دوسرے بھی اقامت دے کر امام صاحب نماز پڑھوا سکتے ہیں۔ صفوں کی درستگی۔ نماز کو شروع کرنے سے پہلے صفوں کی درستگی ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صفیں درست کرواتے پھر نماز شروع کرتے، جیسا کہ صحابی رسول کی شہادت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی صفوں کو درست رکھو کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ اور اپنے قدموں کو اس کے قدموں کے ساتھ ملاتا تھا۔ صفوں کی درستگی دراصل نماز کی درستگی ہے۔ اس کو دیکھیے آپ صحیح مسلم 433 میں۔ اس لیے صف بندی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نمازیوں کو ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے تکبیر تحریمہ، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔